اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 آیتیں ہیں اب۔ بنی اسرائیل نے کیا کیا اللہ کے جلیل قدر پیغمبروں کے ساتھ؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ۔ یاد کرو جب کہ کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایذا دے رہے ہو، کوفت پہنچا رہے ہو، تکلیف دے رہے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جبکہ تم جانتے ہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے نزدیک یہاں رسول بمانی نبی کے ہے۔ حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کے لیے نبی تھے، رسول نہیں۔ رسول تھے الی فرعون، جہاں کہیں ذکر آیا بحیثیت رسول الی فرعون وملئہ، الی فرعون وملئہ، الی فرعون وملئہ، کیونکہ رسول کے بعد قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رسول کی بات نہ مانے تو قوم ہلاک کی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی بات نہیں مانی، 4 کے سوا ہلاک نہیں کی گئے۔ تو حضرت موسیٰ کی حیثیت بنی اسرائیل کے لیے نبی کی ہے، لیکن آل فرعون کے لیے وہ رسول تھے۔ مانو مجھے اور میرے ساتھ واپس کرو ان کو، بنی اسرائیل کو۔ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جہاں تو میں اللہ کا نبی ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ کج ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ یہ بہت اہم آیت ہے جو قرآن مجید میں جتنی مرتبہ آیا اللہ نے انہیں گمراہ کر دیا، اللہ نے مہر لگا دی، تو کبھی اللہ ابتداءً مہر نہیں لگاتا، پہلے انسان ٹیڑھا خود ہوتا ہے، لیکن جب اس کے ٹیڑھ پن ایک حد تک چلا جاتا ہے، he reaches the point of no return، then Allah puts a seal on his heart، اس کے بعد نہیں آ سکتا۔ تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ اب اس میں ہم پڑھ چکے ہیں سورہ مائدہ میں، اصل میں وہ ایذا ہے۔ اللہ کے رسول کو اصل ایذا ذاتی نہیں ہوا کرتی، ہوتی ہے وہ بھی، انسان محسوس کرتا ہے۔ اور میں بتا چکا ہوں آپ کو سورہ احزاب میں کہ حضور حضرت موسیٰ کے ساتھ بھی اس طرح کا معاملہ کیا، لیکن حضور کے ساتھ بھی کیا، لیکن اصل ایذا جو یہاں ہو رہی ہے قتال کے لفظ کے ذکر کے ساتھ جو آ رہی ہے وہ یہ ہے۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، دوسرا دور۔ اب یہ ہے رسول، اصل میں بنی اسرائیل کے لیے رسول بن کر آئے وہ حضرت عیسیٰ، رسولاً الی بنی اسرائیل۔ سورہ آل عمران کی وہ الفاظ بہت اہم ہیں۔ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور جب یاد کرو جب کہ کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے ہے تورات میں سے، ومبشرا برسول، اور بشارت دیتے آیا ہوں ایک رسول کی، یاتی من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، جن کا نامی احمد ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، احمد مجتبی۔ فلما جاءہم بالبینات، یہ وہی حضرت عیسیٰ کے بارے میں جب وہ آئے کھلی نشانیاں لے کر، معجزے لے کر، عظیم ترین معجزے لے کر، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہہ دیا یہ تو سحر مبین ہے۔ ومن اظلم ممن افترا، اب یہ تیسرا دور ہے، اب محمد رسول اللہ آ گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ہم پڑھا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وان عدتم عدنا، اے بنی اسرائیل تم ہمارے لاڈلے تھے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے تمہیں چنا تھا، اخترناہم علی علم، لیکن تم نے اپنی بد عملی کی وجہ سے اپنے آپ کو راندہ درگاہ بنا لیا، لیکن ہماری محبت اب بھی موجود ہے۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، تمہارا رب اب بھی تمہیں رحم کرنے کے لیے تم پر تیار ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، لیکن تمہارا طرز عمل وہی رہا جو پہلے تھا، تو ہم بھی وہی کچھ کریں گے جو ہم نے پہلے کیا، اسی طرح پٹوائیں گے تمہیں۔ نبوکڈنیزر سے پٹوایا، اور گریک سے پٹوایا، اسیرین سے پٹوایا، رومن سے پٹوایا، اور اب اس صدی میں آ کر جرمن سے پٹوایا۔ 60 لاکھ 6 ملین، واللہ اعلم۔ بہرحال اب تیسرا دور آیا، ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تلاسے، وہو یدعی الی الاسلام، بلایا جا رہا اسلام کی طرف، اب محمد رسول اللہ انہیں دعوت دے رہے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ایسے ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، لیکن اس کے بعد فرما دیا اگلی آیت میں، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن ہے، شاہدرہ ہے، ہماری رحمت کا شاہدرہ قرآن حکیم ہے، داخل ہونا ہے آؤ داخل ہو جاؤ۔ اب حضور کے ساتھ جو کچھ کر رہے تھے اس کا کلائمیکس یہ تیسری آیت ہے، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تلے ہوئے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا کر رہے ہیں۔
یہ خاص یہود کے بارے میں ہے، یہ آیت اچھی طرح سمجھ لیجئے، اور اس کا کلائمیکس اب آ رہا ہے، اب آ رہا ہے۔ The final showdown is going to come now and not very far off, very soon. آرمگڈون اسے کہہ لیں۔ یہود پوری طریقے سے پوری عیسائی دنیا کو اپنے تسلط میں لا چکے ہیں، اور جو کچھ ہونے والا ہے الملحمۃ العظمیٰ جسے حضور نے قرار دیا ہے، عظیم ترین جنگ، اور آرمگڈون یہ ان کی کرسچین جو ان کی ہے اصطلاحات میں وہ آرمگڈون ہے۔ بہرحال وہ تو ابھی آئے گا، ابھی تک تو ہم پڑھ رہے ہیں جو اس وقت ہو رہا تھا، ان میں جرت نہیں تھی، وہ سامنے آ کر مقابلہ نہیں کرتے تھے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ حشر میں، کبھی بھی سامنے آ کر مقابلہ نہیں کریں گے، منہ کی پھوکوں سے بجھاتے ہیں دور دور سے۔ یہ استعارہ ہے کہ سامنے آ کے مقابلہ نہیں کرتے، سازشیں کرتے ہیں، منہ سے تو آدمی بات ہی کرتا ہے نا، سازشیں کر کے اس کو ابھارو، اس کو لے آؤ، اس سے حملہ کروا دو، قریش کو لے آؤ، فلاں کو لے آؤ، ان میں دم نہیں ہے۔ اسی کو کہا ہے مولانا ظفر علی خان نے، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، اللہ اپنے نور کا اتمام فرما کر رہے گا خواہ یہ کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ یہ جو ہے آیت آئی ہے اس سے پہلے سورہ توبہ میں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون، اتنا سا فرق ہے، باقی آیت جو کی تو ہے۔ صدق اللہ العظیم۔